السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور میں ہوں محمد امین۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ پر پہلی بار وزٹ کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم اسی طرح آپ کے لیے مختلف قسم کے کورسز کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اور ہاں، بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی طرف سے آنے والی ہر نئی کلاس کی نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ ماڈل اور لے آؤٹ کے درمیان فرق کیا ہے کہ ماڈل کیا ہوتا ہے اور لے آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم ماڈل کے اندر موجود ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس لے آؤٹ 1 اور یہ لے آؤٹ 2 ہے۔ یہ لے آؤٹ کیا ہے اور ماڈل کیا ہے، ان دونوں کے فرق کو آج ہم جانیں گے۔ ماڈل میں ہم کوئی بھی ڈرائنگز بناتے ہیں، ڈرائنگز تو ہم بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم کوئی اگر ٹیمپلیٹس لگانا چاہیں یا کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کی اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھنا چاہیں یا اس کے ساتھ ہم کوئی ٹائٹلز بلاک بنانا چاہیں تو وہ ہم ماڈل میں نہیں بنا سکتے بلکہ لے آؤٹ میں ہم بناتے ہیں، جو کہ جب بھی ہم ڈرائنگز بناتے ہیں تو وہ لے آؤٹ کے اندر ہمارے پاس ٹائٹل بلاک بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر نئی ڈرائنگ بنانے کے بعد تو ہمیں بار بار ایک ہی ماڈل بنانا، ایک ہی کام کرنا۔ ماڈل بنانے کے بعد لے آؤٹ کے اوپر بار بار ٹائٹل تو بلاک ہم بنا نہیں سکتے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ ہی ٹائٹل بلاک بنا لیتے ہیں۔ جس کمپنی میں بھی کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہم ٹائٹل بلاک اس کا بنا لیتے ہیں، جیسے اس کا لوگو ہو گیا، اس کمپنی کا نیم ہو گیا، وہ ڈرائنگ کس نے کریٹ کی ہے، اس چیک کس نے کیا ہے، یہ کب بنی ہے، یہ شیٹ نمبر کون سی ہے، پیج نمبر کون سا ہے، ڈرائنگ نمبر کون سی ہے، اس ڈرائنگ میں کیا شو کیا گیا ہے، اس کی اسکیل کیا ہے، کون سی تاریخ کو یہ بنائی گئی ہے، پبلش ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ایک ٹائٹل بلاک کے اندر بنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم جتنا بھی بناتے ہیں یہ لے آؤٹ کے اندر بناتے ہیں، اور ماڈل کے اندر ہم صرف کوئی ڈرائنگ اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم صرف اس کے اندر ڈرائنگ ہی بنا سکتے ہیں۔ جب ہم ڈرائنگز بنا لیتے ہیں تو پھر وہی ڈرائنگ ہمارے پاس لے آؤٹ کے اندر بھی آ جاتی ہے، لے آؤٹ کے اندر آتی ہے، تو ہم اس کو لے آؤٹ کے اندر آ جاتی ہے، ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں جتنا ہم چاہیں۔ ہم یہاں پر کہیں پر بھی اپنا ٹائٹل بلاک بنا لیں، اتنے ایریا میں ٹائٹل بلاک بنا لیں، اس میں اپنا لوگو لگا لیں اور بقایا تو ہم جتنا بھی کام یا ماڈل کے اندر کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا کام ہم لے آؤٹ کے ذریعے آ کر یہاں سے پرنٹ کر کے کنٹرول پی دبا کر پرنٹ کر کے ہم اس کو مثال کے طور پر ابھی آپ اگر دیکھیں تو یہ کنٹرول پی دبا کر میں پرنٹر تو میرے پاس ہے نہیں تو یہ پی ڈی ایف میں کر لیتا ہوں، پریویو آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں جیسے ہمارے پاس پیج ہے اس کے اوپر یہ اس طرح سے بنا ہوا آگے ہم ٹائٹل بلاک کے سائڈ پہ ٹائٹل بلاک بنا لیں یا ادھر بنا لیں یا جہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہو ہم وہاں پر اس کو بنا کر پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس جتنی بھی ڈرائنگز بنتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ٹائٹل بلاک بنانے کے لیے بار بار ہر ڈرائنگ کے اوپر تو ٹائٹل ماڈل کے اندر ٹائٹل بلاک بنتا نہیں ہے، تو لے آؤٹ کے اندر ہم ایک دفعہ ہی ٹائٹل بلاک بنا لیتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے اس کو ٹائٹل بلاک بنانے کے بعد پھر وہاں پر بار بار اس کو نہیں بناتے اور صرف ایک دفعہ بنا کے ہم یہاں پر اپنی ڈرائنگ کو پیسٹ کر لیتے ہیں، یا ڈرائنگ کا کوئی بھی حصہ۔ مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ڈرائنگ ہے، بہت بڑا ایریا ایک ڈرائنگ کا، مثال کے طور پر بہت کنالوں کے حساب سے بنا ہوا ایریا کے اوپر ہمارے پاس کوئی پلاٹ، کوئی پلازا بنا ہوا ہے یا کوئی ہوٹل بنا ہوا ہے یا کوئی اور ایسی کوئی ریزیڈینشیل بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو اس میں ہم چھوٹی چھوٹی کر کے اب ایک ہی چھوٹے سے پیج کے اوپر تو پورا اتنا بڑا ایریا بھی نہیں آ سکتا، ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے تھوڑے تھوڑے حصوں میں تھوڑے تھوڑے ایریاز کو ہم اسی لے آؤٹ کے اندر لے کے آتے ہیں اور لے آؤٹ سے ہم تھوڑے تھوڑے حصوں میں اس کو پرنٹ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 2 کمروں کا، 3 کمروں کا یا ایک ریزیڈینشیل ایریا تو ایک ایک گھر کو علیحدہ علیحدہ کر کے ہر گھر کو ہر پلاٹ کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی علیحدہ علیحدہ سے ڈرائنگ پرنٹ کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ٹائٹل بلاک یہاں پر بنا ہوا آتا رہتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اب اس لے آؤٹ کو ہم رینیم بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، نیا بھی بنا سکتے ہیں، اس کے اندر ہم سیٹ اپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہم کس طرح سے لے آؤٹ کو کس طرح سے ایڈٹ کرتے ہیں، کس طرح سے کاپی کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔